بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم لوگ جو سوالات آتے ہیں، چاہے وہ کمنٹس باکس میں ہو یا ای میل پر یا واٹس ایپ پر یا دارالفتہ میں، ان میں سے 10 کے جوابات دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں دین کی صحیح بات معلوم ہو سکے اور ہمارے لیے اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ 10 سوالات کو لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ بھی اس کو شیئر کریں۔ پہلا سوال عاطف صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ شب برات کب ہے اور شب برات میں ہمیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو دیکھیے گا، اس سال جو چل رہا ہے 2022، شب برات آنے والی 18 مارچ کو جمعہ کا دن گزرنے کے بعد میں جو رات آئے گی وہ رات ہے۔ آج سنڈے ہے، آنے والا جو جمعہ ہے تو جمعہ کا دن گزرنے کے بعد میں جو رات آئے گی وہ رات شب برات کہلائے گی انشاءاللہ، چاند کی تاریخ کے اکارڈنگ۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس رات میں ہم عبادت کون سی کریں، تو ہم یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی معتبر حدیث میں شب برات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اور دیگر فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ شب برات میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم عام راتوں کی طرح اللہ کی توفیق سے جتنی چاہیں عبادت کر لے، اپنے شوق سے نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھیں، یا اپنی جو فوت شدہ نمازیں ہیں، جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، ہم ان کی قضا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی بھی ہم کام کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ لیکن اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ اپنی طرف سے متعین کر لینا، نماز کے کسی خاص طریقے کو اپنی طرف سے گھڑ لینا اور اسے دوسروں کے درمیان میں رائج کر دینا، یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس رات میں اللہ کی جو بھی توفیق ملے جتنی بھی عبادت کریں۔ یہاں 2 باتیں اور ہم سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں، آپ کو ملیں گے، جو اس رات میں عبادت کرنے کو سرے سے غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اس کے الٹا کہتے ہوئے ملیں گے کہ اس رات میں ایسے ایسے آپ عبادت کریں، یہ چیزیں پڑھیں، اس طرح سے نمازیں پڑھیں۔ تو دونوں ہی باتیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ عبادت کرنے کا کوئی طریقہ تو متعین نہیں ہے، لیکن اگر ہم عبادت کریں، اس کو اگر کوئی منع کرے، یہ بھی بات غلط ہے۔ ہم عبادت کر سکتے ہیں، جو بھی کرے، البتہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہم اپنی طرف سے متعین نہ کریں، اس لیے کہ قرآن نے اور حدیث میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہ ہو تو ہمیں اپنی طرف سے اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ شعبان کے 15ویں روزے کی کیا فضیلت ہے، شب برات کا جو روزہ کہلاتا ہے، اور یہ روزہ کب رکھنا چاہیے؟ تو دیکھیے گا، ہم اولاً یہ سمجھیں، حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں 261 نمبر پر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اگر شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ اس رات میں عبادت کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو صاحب ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں 261 نمبر پر ذکر فرمایا۔ لیکن محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، ھذا حدیث ضعیف جدا، کہ یہ حدیث بہت کمزور ہے۔ اس حدیث کے ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی تعداد میں محدثین نے نکیر فرمائی، بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، کچھ عرب محدثین نے تو اس کو موضوع تک کہہ دیا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے۔ جب
یہ حدیث موضوع ہے یا کم سے کم ضعیف درجے کی ہے تو اب ہمارے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اس سوال کے جواب میں کہ شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ شعبان کا 15ویں دن کا روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں۔ اور مستحب کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم وہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اگر دل چاہے، ہماری باڈی اجازت دیتی ہو تو وہ دن روزہ رکھ لیں، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھتا تو ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس پر نکیر نہ کریں، چونکہ یہ روزہ فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس روزے کی اور حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے جو فردوس حیدرآباد سے اور منتظمہ لونی سے کرتی ہیں، اور بھی مختلف لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، اور سوال اس لیے کیا کہ کل میں نے اسٹیٹس پر ایک اخبار کا تراشا لگا دیا تھا جس میں یہ بات تھی، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر وہ سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی، کہ دلی میں 2 دن پہلے ایک عورت نے نکاح پڑھایا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت نکاح پڑھا سکتی ہے، قاضی کی طرح، عالم اور مفتی کی طرح ایجاب و قبول کروا سکتی ہے، اور اگر کوئی عورت نکاح پڑھائے تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیے گا، سیم اسی سوال کے جواب میں علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دارالفتاء ہے، اس کے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ نکاح کے انعقاد کے لیے بنیادی اور بیسک طور پر شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ شرعی گواہوں کا مطلب 2 ایسے انسان موجود ہوں جو عاقل ہوں، بالغ ہو، مکلف ہو، شوہر بیوی کی بات کو سن رہے ہوں اور ایجاب و قبول کو وہ سن لیں، ان کے سامنے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کا مطلب شوہر بیوی سے یعنی لڑکا لڑکی سے یہ کہے کہ میں اتنے روپے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کے سامنے آپ سے نکاح کرتا ہوں، اور لڑکی یہ کہے کہ مجھے قبول ہے، تو شوہر نے جو کہا اسے ایجاب کہتے ہیں اور لڑکی نے جو کہا اس کو قبول کہتے ہیں۔ تو 2 گواہوں کے سامنے اگر ایجاب و قبول پایا جائے تو صرف اتنے سے عمل سے شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح پڑھانے والے کی جو حیثیت ہے وہ معبر اور ترجمان کی ہوتی ہے، اس سے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ البتہ وہ لکھتا ہے دارالفتاء کہ نکاح پڑھوانے میں نسبت اور برکت کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کسی متبع شریعت اور صاحب نسبت عالم سے نکاح پڑھوانا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اللہ والے سے، متبع شریعت انسان سے نکاح پڑھوائیں گے تو اس کے اندر برکتیں آئیں گی، ان کی دعائیں دلہے دلہن کو ملیں گی۔ اور آگے دارالفتاء یہ لکھتا ہے کہ اگر عورت نکاح پڑھائے گی تو اس میں یہ برائی آ سکتی ہے کہ وہ عورت جو نکاح پڑھائے گی وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے عام مجمع میں جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جہاں بارات ہوتی ہے، دلہا بیٹا ہوتا ہے، وہ وہاں جائے گی، اور وہاں غیر محرم بھی ہوتے ہیں، اور اسلام میں کسی مسلمان لڑکی اور عورت کے لیے غیر محرم مردوں سے ملنا، اختلاط کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں منتھلی پیریڈز کا مسئلہ ہے اور استحاضے کے خون کا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ عورت جا کر کے عام مجمع میں جہاں غیر محرم بھی موجود ہے نکاح پڑھائے گی تو پہلی خرابی تو یہ کہ غیر محرم مردوں سے اختلاط ہوگا، دوسری خرابی یہ کہ اگر اللہ نہ کرے اس کو اسی وقت میں پیریڈز شروع ہو جائیں تو نکاح پڑھانے کے لیے چونکہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، احادیث بھی پڑھی جاتی ہے، تو بے ادبی کا بھی اس میں اندیشہ ہے کہیں سے۔ اس لیے وہ لکھتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت نکاح نہ پڑھائے۔ البتہ آگے آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت، ان الفاظ کو ہم غور سے سنیں، اگر کوئی عورت محرم مردوں کی موجودگی میں، کن کی موجودگی میں؟ محرم مردوں کی، جہاں کوئی غیر محرم ہو ہی نہ، اپنے کسی محرم مرد کا نکاح پڑھائے اس طرح سے کہ وہاں غیر محرم ہو ہی نہ، تو اس کی گنجائش ہے، وہ ایجاب و قبول کروا سکتی ہے اور نکاح پڑھا سکتی ہے۔
یعنی وہ صرف یہی تو کہے گی کہ میں نے اتنے روپے مہر کے بدلے میں اس کا نکاح آپ سے پڑھوا دیا اور اس کو میں نے آپ کے نکاح میں دے دیا کہ آپ کو قبول ہے، وہ کہے کہ مجھے قبول ہے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے جو دارالفتہ نے لکھا ہے۔ چوتھا سوال سلمان بھائی بنگلور سے یہ کرتے ہیں کہ میری ناک تھوڑی سی بڑی ہے، چہرے پر سوٹیبل نہیں لگتی، تو کیا میرے لیے پلاسٹک سرجری کروانا اور ناک کو سینٹر میں کروانا درست ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ دیکھیے گا، پلاسٹک یا کاسمیٹک سرجری کے بارے میں فقہاء کرام نے دو باتیں لکھی ہیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سرجری کا مقصد ہمارا صرف خوبصورتی اور اپنے حسن میں اضافہ کرنا ہے تو ایسی سرجری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نساء میں 119 آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے، اللہ نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا تھا تو جو باتیں کہی تھی ان میں یہ بات بھی تھی۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کریں گے۔ تو فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی پلاسٹک سرجری کروانا اسی کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں 4507 نمبر پر اور مسلم شریف میں 2125 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات۔ یہ ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو میں نے لعنت فرماتے ہوئے سنا کہ آپ لعنت فرما رہے تھے ان عورتوں پر جو چہرے سے بال کو نچواتی ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں فاصلہ ڈلوانے والی ہیں، یا وہ عورتیں جو اللہ کی تخلیق یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کرتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پلاسٹک سرجری کروانا اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اپنے پارٹس کو ادھر ادھر کروانا، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کرنے کے دائرے میں آتا ہے۔ اس بنا پر یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات فقہاء نے یہ لکھی کہ اگر ہمارا سرجری کروانے کا مقصد اپنے اندر جو کمی ہے، عیب ہے، اس کو ختم کروانا ہے، جیسے کسی انسان کی ناک ٹیڑھی ہو گئی کسی حادثے میں، یا کسی انسان کا بدن کا کوئی حصہ جل گیا، دیکھنے میں وہ برا لگتا ہے، تو اب فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ ہم چونکہ ایک عیب کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں، خوبصورتی میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ کمی کو دور کرنے کے لیے، تو اب اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ جیسے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا گیا تھا، میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے، اس کا ہاتھ جل گیا جس کی بنا پر وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، اب اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو شریعت نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مجبوری میں عیب کو دور کروانے کے لیے پلاسٹک سرجری کی اجازت دی ہے، ہم کروا سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے اکابر یوں ہی کوئی فتویٰ نہیں دیتے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں 4232 نمبر پر نقل فرمایا۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن طرفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کی ناک ایک جنگ کے اندر ٹیڑھی ہو گئی تھی، بلکہ اس میں قطیعہ کا لفظ ہے، کٹ گئی تھی، تو انہوں نے وہاں کچھ لگایا جس کی وجہ سے ناک سے بدبو پھیلنے لگی۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دی تھی۔ تو وہاں سے یہ مسئلہ فقہاء نے نکالا کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی یا عیب پیدا ہو جائے تو وہ اس کو دور کروانے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ البتہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے، حسن بڑھانے کے لیے یہ کام نہیں کروانا چاہیے۔ پانچواں سوال یہ ہے، ارسینہ حبیب دلی سے یہ معلوم کرتی ہے کہ اگر کوئی اپنے دانتوں پر کیپ
یا کور وغیرہ چڑھوا لے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کور لگوانے کے بعد اگر وہ وضو اور غسل کرے گا تو اسی طرح اس کا وضو اور غسل درست ہو جائے گا یا اسے وہ کیپ ہٹانا پڑے گا. دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ سخت ضرورت اور مجبوری میں اپنے دانتوں پر خول چڑھوانا کیپ لگوانا جائز اور درست ہے، اور لگوانے کے بعد وہ خول اور کیپ وغیرہ چونکہ دانت کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے وضو اور غسل میں اس کو اتارنے کی اور الگ کر کے وضو اور غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اتارے بغیر بھی ہمارا وضو اور غسل شرعاً درست ہو جائے گا. چھٹا سوال فیروز بھائی ملک جہانگیر آباد بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے یا کھڑے ہو کر. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری نماز تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن جب نفل نماز کا نمبر آتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 484 پر یہ فتویٰ لکھا ہے اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد میں وطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، عادت تھی کہ آپ وطر کی نماز کو بالکل آخر میں صبح صادق سے کچھ پہلے پڑھا کرتے تھے. تو اس کے بعد میں جو 2 رکعت نفل ہیں آپ ان کو بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو یقیناً اس کا پورا ثواب ملتا ہوگا، لیکن عام امتیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو ان کو آدھا ثواب ملے گا. البتہ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار یہاں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی امتی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی نیت سے نفل نماز کو بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 2 ثواب ملے. پہلا ثواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں اس نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی، یعنی اس نے اس نیت سے پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نفل نماز کو بیٹھ کر کے کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے. اور دوسرا ثواب اس کو نفل نماز کے بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ملے گا. آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ثواب مل کر کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کے مقابلے میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کی نیت سے نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھا ہے. تو اس کی گنجائش ہے ہم بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اس کو لازم اور ضروری نہیں کر لینا چاہیے، کبھی بیٹھ کر پڑھ لی کبھی کھڑے ہو کر پڑھ لی. 7واں سوال قاری عقیل احمد صاحب قاسمی نہٹور بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ الف لام میم صاد کی بار بار تلاوت کر رہا ہوں اور انداز بدل بدل کے کر رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گا تعبیر کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی. تو میں عربی کا مطالعہ کر رہا تھا. اس کے جو انہوں نے اصول مرتب کیے ہیں ان کی روشنی میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صاحب سے جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں سورہ الف لام میم صاد کی بار بار تلاوت کر رہا ہوں، الگ الگ انداز میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیں گے، قرآن کی خدمت کا کام اللہ ان سے لیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو ان کے حق میں قبول فرمائے. 8واں سوال امیر سہیل صاحب آندھرا پردیش سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جنت والوں کی زبان عربی ہوگی، تو ہم عربی تو جانتے نہیں، وہاں عربی کیسے بولیں گے؟ دیکھیے گا یہ بڑا اچھا سوال ہے. ایک حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں 11441 نمبر پر اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ عربوں سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے
اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہاں بعض کتابوں میں کلام کی جگہ لسان اہل جنتی عربیون کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن جب ہم اسلامک اسکالروں کو پڑھتے ہیں تو بہت تحقیق سے احادیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، ضعیف جدا محدثین نے اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا۔ بلکہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو ذکر کرنے کے بعد الموضوعات میں لکھا کہ ھذا موضوع، یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس میں ایک صاحب ہیں جو نقل کرنے والے ہیں، آپ نے یہ بات پتہ نہیں کبھی سنی ہو یا نہیں، حدیث کو جو نقل کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم روات کہتے ہیں، راوی لوگ، ان میں اگر کوئی آدمی ایسا آ جائے جس نے جھوٹ بولا ہو تو محدثین اس کی بیان کی ہوئی حدیث کو نہیں لیتے۔ چنانچہ اس حدیث کے جو راویوں کی چین ہیں ان میں ایک صاحب ہیں علا ابن عمرو نام کے، ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ متفق علیہ طور پر یہ ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اور شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کسی صحیح اور معتبر حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ البتہ جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی، اس سلسلے میں مختلف اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی ہوگی، لیکن جو کہتے ہیں کہ عربی ہوگی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ صالح نے لکھا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عربی نہیں، سریانی زبان ہوگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان تھی۔ اسی طرح جہنمیوں کی کون سی زبان ہوگی، تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ صاحب وہ فارسی زبان ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے جو شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں چونکہ قرآن میں کوئی بات کہیں بھی صاف طور پر نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا، اللہ ہم سب کو وہاں کا داخلہ نصیب فرمائے۔ نواں سوال فاطمہ ممبئی سے یہ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اسی طرح مرنے کے بعد شوہر بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو شرعاً دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی، اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے فتوے کی جو بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، اس کے حوالے سے تفصیلاً یہ فتویٰ ذکر کیا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد جب تک عورت عدت میں رہتی ہے، اس کی عدت پوری نہ ہو تو چونکہ من وجہ ان کا نکاح باقی رہتا ہے، اس لیے عورت شرعی طور سے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ البتہ بیوی کے انتقال کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ اس صورت میں بالکل یعنی مکمل طور سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رہا مرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے کا مسئلہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی جب شوہر کو غسل دے سکتی ہے تو دیکھ بھی سکتی ہے، اور رہا شوہر کا مرنے کے بعد بیوی کو دیکھنا، تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ شوہر بیوی کے انتقال کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، یعنی کفن وغیرہ درست کر سکتا ہے، اور جنازہ بھی لے کر جا سکتا ہے، کندھا دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے یہ کہتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے کہ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا، نکاح ٹوٹ گیا، تو یہ خامخواہ کی بات ہے۔ شرعاً شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، البتہ کندھا دے سکتا ہے، جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جا سکتا ہے، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے جو شبنم صاحبہ لونی سے کرتی ہیں کہ اگر ہمیں راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو ہم اس چیز کو خود استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس کا کیا کریں، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ لکھا ہے میں اسی کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ دارالفتاء یہ لکھتا ہے کہ اگر پڑی ہوئی چیز بہت معمولی ہے، ادنا درجے کی چیز ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرے گا، مثال کے طور پر کوئی بسکٹ ہے یا کھانے کی چیز وغیرہ ہے، معمولی درجے کی چیز، ہمیں پتہ ہے مالک تلاش نہیں کرے گا، ہم اسے خود استعمال کر لیں، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ چیز بہت قیمتی ہے، جیسے سونے کی کوئی چیز ہے یا اس سے اور اعلیٰ درجے کی مہنگی کوئی چیز ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ مالک اسے ضرور تلاش کرے گا، بیچارہ پریشان ہوگا، تو اب ہم اسے اٹھا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں اور جس طرح سے بھی ہو سکے اسے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا اعلان بھی کرے۔ جیسے اس زمانے میں واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ اس پر ویڈیو بنا کے ڈال دیں کہ بھئی ہمیں ایک چیز وہاں سے ملی ہے، جس کی ہو وہ علامت بتا کر آپ اس ایڈریس سے لے لیں، اخبار میں نکلوا دیں یا کسی اور طرح سے اس تک پہنچانے کی ممکنہ طور سے مکمل کوشش کی جائے۔ اگر مالک اس کا مل جائے تو علامتیں وغیرہ معلوم کر کے، تاکہ ٹھگ نہ ہو کوئی، اس تک ہم وہ چیز پہنچا دیں ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری سے۔ اور اگر مالک کا پتہ ہی نہ چلے اور ہمیں یہ امید ہونے لگے کہ اب اس کا مالک ہمارے پاس نہیں آئے گا اور وہ اب ہار تھک کے بیٹھ گیا ہوگا کہ اب میری وہ چیز مجھے نہیں ملے گی، تو اب حکم یہ ہے کہ ہم اس نیت سے کہ جس کی یہ چیز ہے اس کا ثواب اس کو ملے، کسی غریب پر اس کو ہم صدقہ کر دیں، یا تو وہ چیز بیچ دیں اور اس کی جو قیمت ملے وہ پوری صدقہ کر دے، لیکن یاد رکھیں نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب اس کو ملے جو اس کا مالک ہو۔ لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر ہم نے وہ چیز صدقہ کر دی اور اس کا مالک واپس آ گیا، چاہے سال 2 سال کے یا چند سالوں کے بعد آئے، تو ہم اس کو بتلا دیں کہ بھئی آپ کی چیز ہمارے پاس تھی اور ہم نے اس نیت سے کہ اس کا ثواب آپ کو ملے صدقہ کر دیا۔ اب 2 آپشن ہے، یا تو وہ کہے گا کہ آپ نے اچھا کیا، اگر دیندار مزاج کا آدمی تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو اس صدقے کو نہیں مانتا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ چیز یا اس کی قیمت اس کے حوالے کریں۔ اب یہ ہوگا کہ وہ جو ہم نے صدقہ کیا ہے انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو یہ حکم ہے اس چیز کا جو ہمیں راستے میں پڑی ہوئی مل جاتی ہے۔ تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جو ہماری یقیناً ضرورت کے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کے حوالوں سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔